آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم نقطہ سمجھنے جا رہے ہیں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم نقطہ سمجھنے جا رہے ہیں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کے بعد اس بات کا ہمیں احساس بلکہ یقین ہو جائے گا کہ ہمیں جو حکم ملا ہے کرنے کے لیے اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ تمام چیزیں ہماری طاقت کے اندر کی ہیں، ہمارے اختیار کی ہیں، ہم اس میں بے بس اور مجبور نہیں۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں ان احکام کو بجا لانے اور ان منہیات یعنی منع کردہ چیزوں سے بچ جانے کے لیے تیار کرے۔ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو، کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف اور پابند نہیں بنا۔ اللہ کا ہر حکم ہم پورا کر سکتے، اللہ کی ہر مرضی ہم پوری کر سکتے، اللہ کی دی گئی ہر ہدایت اس پر ہم چل سکتے، اللہ کے دکھائے گئے صحیح راستے کی طرف ہم اپنا رخ پھیر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اختیار اور بس کے اندر کی۔ اسی طرح اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، ہر نفس کو، ہر جان کو اتنا ہی پابند کیا گیا جتنا اس کے بس۔ 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ نے انسان کو تو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جو اتنا اس کو عطا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو جو طاقتیں دی ہیں، اس کے اندر جو احساسات پیدا کیے ہیں، اس کے تمام احکامات انہی احساسات کے اندر ہیں، اس کے باہر کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور سمجھنے کی، کسی چیز کا مشکل ہونا ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کا ناممکن ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ایک چھوٹے بچے سے کہا جائے کہ آپ 20 کلو کا 20 kg کا ویٹ اٹھائیے، یعنی جو 5 سال کا بچہ ہے اس سے کہا جائے 20 kg ویٹ اٹھائیے، اس کو کہتے ہیں ناممکن ہے، امپاسبل، وہ نہیں کر سکتا، اس کی طاقت سے زیادہ کا اسے پابند بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اسی بچے سے کہا جائے 1 kg 2 kg کا ویٹ اٹھا لیجیے، تو شاید یہ اس کے لیے مشکل ضرور ہے لیکن اٹھا سکتا ہے، وہ اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بڑے لوگوں کی مثال لے لیجیے، تو پھر اب ہم اللہ کے احکامات کو دیکھیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، نو، اس کی بات غلط۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہے تو مشکل ہو اس کے لیے، تو ظاہر ہے مشکل کی وجہ سے تو وہ چیز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اسی طرح اللہ کے جو بھی احکامات، سود سے بچنا، کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، میں یہی کام کرتا ہوں، اسی سے کمائی کرتا ہوں، حرام خوری ہی ہماری طبیعت بن گئی ہے۔ نہ بھائی، ممکن ہے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن ہو سکتا ہے کچھ نفس پر بار ہو، بوجھ ہو، مشکل ہو، کیونکہ نفس اس کا عادی ہو گیا۔ اسی طرح گناہوں کی بات ہے، انسان جھوٹ سے نہیں بچ پاتا ہے، انسان خیانت سے نہیں بچ پاتا ہے، انسان ریاکاری سے نہیں بچ پاتا ہے، انسان بہت سے گندے کاموں سے نہیں بچ پاتا ہے۔ اور بسا اوقات لوگ ایکسکیوز کرتے نہیں، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اگر میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں، اسموکنگ نہیں کرتا ہوں تو میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، میں نشہ نہیں کرتا ہوں تو پھر مجھے بیماریاں ہونے لگتی ہیں۔ اس وقت اگر آپ اس کے اتنے زیادہ ایڈکٹڈ ہو گئے، اتنے زیادہ عادی ہو گئے تو اس کا پروسیس معلوم کیجئے، ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اس سے پوچھئے کیسے ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ ممکن نہیں ہے، 100 رانگ ہے، فالس ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ نے یہ بات آپ کے اختیار میں رکھی ہے کہ آپ ان برائیوں کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ نشے کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ اسموکنگ کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ جھوٹ کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ خیانت کو چھوڑ، اللہ نے ان کو چھوڑنے کی صلاحیتیں آپ کے جسم کے اندر رکھ دی ہیں۔
اس کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی ان آیات اور احکام اور اصول کا انکار کرتے ہیں جس کے اندر اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس لیے عزیز دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے احکامات کو، اس کی مرضیات کو، اس کی جانب سے منع کردہ چیزوں اور منہیات کو اپنے سامنے رکھیے اور قرآن مجید میں بیان کیے گئے اصول کو سامنے رکھیے، تو انشاءاللہ حکموں کو پورا کرنا آسان ہوگا اور منہیات یعنی منع کردہ چیزوں سے بچنا بھی آسان ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.